اس ویڈیو کو لائک کریں، مزید معلومات کے لیے نیوز نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیٹ ورک نیوز کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، دوسری عالمی جنگ میں امریکہ نے 6 اگست کو جاپان کے شہر ہیروشیما جبکہ 9 اگست کو ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے تھے اور رواں برس اس خوفناک واقعے کے 75 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ دوستو، اس واقعے میں ریکارڈ شدہ اموات محض ایک تخمینہ ہے، لیکن یہ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ ہیروشیما کے 3.5 لاکھ آبادی میں سے تقریباً 1,40,000 افراد جبکہ ناگاساکی میں کم از کم 74,000 افراد ان حملوں میں ہلاک ہوئے تھے۔ جاپان پر ہونے والے ان حملوں کے فوراً بعد ایشیا میں دوسری عالمی جنگ کا اچانک خاتمہ ہو گیا تھا اور بالآخر 14 اگست 1945 کو جاپان نے اپنی ہار تسلیم کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اپنے شہروں پر ایٹمی حملوں سے قبل ہی جاپان ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ 1945 میں ایک عام آدمی کی زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ انڈے، دودھ، چائے اور کافی دکانوں سے غائب ہو گئے تھے۔ سبزیاں سونے کے بھاؤ بکتی تھیں اور پٹرول عام لوگوں کی دستر سے باہر ہو گیا تھا۔ سڑکوں پر نجی گاڑیاں نہ ہونے کے برابر تھیں، صرف فوجی ٹرک نظر آتے تھے یا پھر پیدل یا سائیکل سوار شہری۔ 6 اگست 1945 کو صبح سویرے جاپانی ریڈاروں نے دیکھا کہ چند امریکی جہاز جنوب کی طرف سے اڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سائرن بجنا شروع ہو گئے، ریڈیو نشریات بند ہو گئیں۔ اس وقت پٹرول کی اس قدر قلت تھی کہ ان جہازوں کو روکنے کے لیے جاپانی جہاز اڑ نہیں سکے۔ 8 بجے ریڈیو پروگرام دوبارہ شروع کر دیے گئے۔ 8:09 پر امریکی فضائیہ کے کرنل پال ٹیبٹس B-29 طیارے کے انٹرکام سے اپنے ہوابازوں سے مخاطب ہوئے، اپنے کالز ماتھے پر رکھ لی۔ جیسے ہی الٹی گنتی شروع ہوئی اور اس وقت تک پہنے رکھیں جب تک آپ کو نیچے زبردست روشنی نہ دکھائی دے۔ ہوائی جہاز کے پیٹ میں 11.5 فٹ لمبا 4 ٹن وزنی نیلے اور سفید رنگ کا بم تھا جس کا نام لٹل بوائے تھا۔ نیو میکسیکو کی ٹاپ لیبارٹری میں بننے والے اس چھوٹے لڑکے کا وجود اس قدر خفیہ رکھا گیا تھا کہ امریکی نائب صدر تک اس کو علم نہیں تھا۔ 8:15 بجے یہ چھوٹا لڑاکا جہاز کے پیٹ سے چھوڑ دیا گیا۔ اسے زمین تک پہنچتے 43 سیکنڈ لگے۔ جلد ہی ہواباز میجر چارلس سوین نے شہر کے مرکز سے آگ کا ایک عظیم گولا اوپر اٹھتے دیکھا۔ شہر کے وسط میں جو کچھ تھا وہ لمحے میں بسم ہو گیا۔ بم گرنے کے مقام سے 15 کلومیٹر کے دائرے میں ہر شیشہ پگھل گیا۔ درجہ حرارت 1,00,000 درجے تک جا پہنچا۔ پورا شہر آگ کے طوفان کے تھپڑیتے کھانے لگا۔ شہر کی 2.5 لاکھ لوگوں میں سے 80,000 ایک لمحے کے اندر اندر جل کر بسم ہو گئے۔ جہاز کے پچھلے حصے میں بیٹھے باب کارنر نے اپنے کوڈک کیمرے سے نیچے کے مناظر کی تصویریں لے لیں جس میں جامنی بادلوں کے اندر سے روشنی کا 3,000 فٹ بلند مشروم کی شکل کا دھواں اوپر اٹھ رہا تھا۔ فوکوئچی نامی ہیروشیما کے باسی اس مناظر کے بارے میں لکھتے ہیں، اچانک میں ایک عظیم آگ کا گولا دیکھا جو سورج سے کم از کم 5 گنا بڑا اور 10 گنا زیادہ روشن تھا۔ یہ سیدھا میری طرف آ رہا تھا۔ شریک ہواباز رابرٹ لوئس نے اپنی لاگ بک میں لکھا، میرے خدا یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ 37 سالہ مقامی صحافی ناکامورا اس وقت ہیروشیما سے باہر تھے لیکن دھماکے کے اثر سے وہ گر پڑے اور ان کا چہرہ شیشے لگنے سے زخمی ہو گیا۔ تاہم انہوں نے اپنی موٹر سائیکل اٹھائی اور شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ ہیروشیما کی تباہی دیکھنے والے پہلے صحافی تھے۔ انہوں نے اپنے اخبار کو بریکنگ نیوز بھیجی۔ 8:15 بجے دشمن کے 2 جہازوں نے ہیروشیما اور کوئی خصوصی بم گرا دیا۔ ہیروشیما مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ جب اخبار کے بیورو چیف کو یہ خبر ملی تو اس نے یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ فوج اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی کہ شہر تباہ ہو گیا ہے اور اتنی تعداد میں لوگ مر گئے ہیں۔ انہوں نے ناکامورا سے کہا کہ وہ ہلاکتوں کی تعداد کو کم کر دے۔ ناکامورا نے جواب دیا، فوج بے وقوف ہے۔ 3 دن بعد 9 اگست کو ایک اور جاپانی شہر ناگاساکی پر اسی قسم کا ایک اور بم گرا دیا گیا۔
اس بار بم کا نام فیٹ مین یعنی موٹا آدمی تھا. اسے بوکسار طیارے سے گرایا گیا اور اس کے پائلٹ کا نام میجر چارلز سوینی تھا. دوستو، ناگاساکی پر گرائے جانے والے ایٹمی بم کے نتیجے میں کم از کم 74,000 افراد ہلاک ہوئے تھے. اس سے قبل گزشتہ 3 روز میں ہیروشیما پر دنیا کے پہلے ایٹمی حملے میں کم از کم 1,40,000 افراد مارے گئے تھے. دھماکے کی شدت اس قدر تھی کہ گھروں کے شیشے اڑ کر 8 کلومیٹر دور تک جا گرے. نگوچی اس دن کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، اچانک کوسے قزاق کی طرح کی روشنی نمودار ہوئی. ایک طاقتور جگر نے میرے قدم اکھیڑ کر مجھے دور جا پھینکا. جب مجھے ہوش آیا تو میرے بائیں بازو کی جلد کندھے سے لے کر انگلیوں کی پڑاؤں تک کسی چیتھرے کی طرح لٹک رہی تھی. میرے کپڑے جل کر غائب ہو گئے تھے اور میری جلد جل گئی تھی. سیاہ لاشیں بکھری ہوئی تھیں. گرے ہوئے عمارتوں کے اندر سے لوگ مدد کے لیے پکار رہے تھے. لوگوں کا گوشت بدن سے گر رہا تھا اور ان کے اندر کے عذاب باہر آ گئے تھے. یہ جہنم جیسا منظر تھا. ناگاساکی کی بدقسمتی یہ ہے کہ حملے کے دن جہاز دراصل ایک شہر کو کوڑا پر بم گرانے جا رہا تھا، لیکن وہاں موسم خراب تھا. اسی لیے بھوکے سہار نے ناگاساکی کا رخ کر لیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ناگاساکی کا اچھا موسم اس کی تباہی کی وجہ بنا. امریکہ ایٹمی بم کے استعمال کو دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کی توجیہت کے طور پر پیش کرتا ہے. اس کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں ہونے والی فوجی اور شہری ہلاکتوں کو روکنے کے لیے اس کا استعمال کیا گیا تھا. ان ایٹمی حملوں میں زندہ بچ جانے والی ہیروشیما اور ناگاساکی کی رہائشیوں کو جاپان میں ہیبا گوشا کے نام سے جانا جاتا ہے. زندہ بچ جانے والوں کو ایک خوفناک انجام کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس میں ایٹمی تابکاری کے دیرپا اثرات اور نفسیاتی صدمے بھی شامل ہیں. برطانوی فوٹو جرنلسٹ کیرن لی سٹون خواتین کی کہانی سنانے میں مہارت رکھتی ہیں، جو تاریخ کے قابل ذکر واقعات کی چشمدید گواہ ہیں. لی سٹون نے ایسی 3 خواتین کے انٹرویوز کیے ہیں جنہیں ہیروشیما اور ناگاساکی میں 75 برس قبل ہونے والے بم دھماکے ابھی بھی اچھی طرح یاد ہیں. ٹیریکو اس وقت 15 سال کی تھیں جب ہیروشیما پر ایٹمی بم گرایا گیا، تاہم وہ اس حملے میں زندہ بچ گئی تھیں. بمباری کے وقت ٹیریکو ہیروشیما ریڈ کراس ہسپتال میں نرسنگ اسکول کے دوسرے سال کی طالب علم تھیں. بم دھماکے کے نتیجے میں ہسپتال کے طلبہ کے ہاسٹل میں آگ لگ گئی تھی. ٹیریکو نے آگ بجھانے میں مدد کی، لیکن ان کے بہت سے ساتھی طلبہ اس آتش زدگی کے نتیجے میں ہلاک ہوئے تھے. ان کی بم دھماکے کے بعد کے ہفتے کی صرف خوفناک یادیں ہیں. وہ ہفتہ جس میں وہ زخمیوں اور متاثرہ افراد کا علاج کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی تھی اور ان سب کے پانی اور خوراک کا بندوبست بھی. نرسنگ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ٹیریکو نے اسپتال میں کام جاری رکھا، جہاں انہوں نے ابتدا میں انسانی جلد پر ہونے والے آپریشنز پر ڈاکٹروں کو مدد فراہم کی. ایسے آپریشنز کے دوران مریض کی ران سے جلد لی جاتی اور جسم کے ان اعضاء پر ان کی پیوند کاری کی جاتی جہاں زخم یا جل جانے کی وجہ سے نشان پڑ چکے تھے. بعد میں انہوں نے اس ایٹمی حملے میں زندہ بچ جانے والے ایک شخص سے شادی کر لی. جب ٹیریکو پہلی مرتبہ حاملہ ہوئی تو انہیں اس بات کی فکر تھی کہ آیا ان کا بچہ صحت مند پیدا ہوگا یا نہیں، اور کیا وہ زندہ بھی بچ پائے گا. اور پھر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام توموکو رکھا گیا. یہ بچی صحت مند تھی، جس کی وجہ سے ٹیریکو کو اپنے خاندان کو مزید وسعت دینے کی ہمت پیدا ہوئی. ٹیریکو کہتی ہیں کہ میں جہنم میں نہیں گئی، اسی لیے میں نہیں جانتی کہ وہ کیسا ہوتا ہے، لیکن جہنم شاید ویسا ہی ہوگا جس سے ہم گزرے تھے. ایسا پھر کبھی کہیں نہیں ہونے دینا چاہیے. ایسے لوگ ہیں جو جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. ٹیریکو کی بیٹی توموکو نے کہا، لوگ کہتے تھے کہ 75 سال تک یہاں کوئی درخت یا سبزہ نہیں اگے گا، لیکن اب ہیروشیما ایک ہرا بڑا خوبصورت شہر بن گیا ہے جہاں دریا بھی ہیں، تاہم تابکاری کے اثرات سے بھی ہیبا گوشا پریشان رہیں. اب جب کہ ہیروشیما اور ناگاساکی کی یادیں لوگوں کے ذہنوں سے مٹ رہی ہیں، ہم ایک دو راہے پر کھڑے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے. جو لوگ ایٹمی حملے کے بعد امدادی کاموں یا اپنے اہل خانہ اور دوستوں کی تلاش کے لیے شہر میں داخل
शामिल हुए थे, उनमें से भी बहुत से अफराद ताबकारी असरात की वजह से हलाक हुए थे और जो लोग जिंदा बच गए वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार बने। मैं सिर्फ हिरोशिमा और नागासाकी में हिबागोशा को करीब से जानने की कोशिश में ही नहीं रही, बल्कि यूरेनियम कान के कारकुनों, बारूदी सुरंगों के करीब रहने वाले अफराद, जौहरी हथियारों की तैयारी और जांच में मसरूफ अफराद और तबाह हाल खानदानों से भी ताल्लुक बनाए रखने की कोशिश करती हूँ। अमिको ओकादा हिरोशिमा की बमबारी में जिंदा बच गई थी। जब हिरोशिमा पर एटमी हमला हुआ उस वक्त अमिको की उम्र सिर्फ 8 वर्ष थी। इनकी बड़ी बहन मिको और 4 दीगर रिश्तेदार इस हमले में हलाक हुए थे। मिको और उनके अहले खाना की बहुत सारी तस्वीरें इस वाक़े के दौरान खो गईं, लेकिन कुछ तस्वीरें हिरोशिमा से दूर रहने वाले इनके रिश्तेदारों के घरों में रखी हुई चंद तस्वीरें बच गईं। इन तस्वीर में उनकी बहन की तस्वीर भी शामिल है। मिको ने बताया, उस दिन मेरी बहन ये कहते हुए घर से रवाना हुई कि मैं तुम्हें बाद में मिलूंगी। वो सिर्फ 12 साल मगर जिंदगी से भरपूर शख्सियत थी, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। कोई नहीं जानता है कि के साथ क्या हुआ। मेरे वालिदैन ने इसे बहुत तलाश किया, इन्हें इसकी लाश कभी नहीं मिली, इसीलिए वो हमेशा कहते रहे कि वो कहीं जिंदा होगी। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, हमें ताबकारी के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लिहाजा हमें खाने के लिए जो मिला बगैर सोचे समझे उठा लिया। इस हकीकत से कतई नजर के ये सब ताबकारी मवाद से आलूदा था। चूंकि खाने को कुछ नहीं था, इसीलिए लोग चोरी चुकारी कर रहे थे। खाना सबसे बड़ा मसला था। पानी मजेदार था। लोगों को उस वक्त इसी तरह रहना पड़ा, लेकिन अब सब फरमोश होता जा रहा है। वो कहती हैं कि फिर मेरे बाल गिरने लगे और मेरे दांतों से खून बहने लगा। मैं मुस्तकिल तौर पर थका हुआ महसूस करती और हमेशा लेटी रहती। इस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ताबकारी क्या है। 12 साल बाद मुझे एप्लेस्टिक अनीमिया यानी खून की बीमारी, इस बीमारी में खून की कमी और नया खून नहीं बनता। हर साल कई बार ऐसा होता है कि गुरूब आफताब के वक्त आसमान सुर्ख गहरा, इतना सुर्ख कि इसकी रोशनी में लोगों के चेहरे सुर्ख हो जाते। और आज भी मैं एटमी बमबारी के दिन होने वाले गुरूब आफताब के बारे में सोचना रोक नहीं पाती। 3 दिन और 3 रात तक शहर जलता रहा था। मुझे गुरूब आफताब से नफरत है। अब भी गुरूब आफताब मुझे जलते हुए शहर की याद दिलाते हैं। बहुत से हिबागोशा इन चीजों यहाँ बमबारी की तफसीलात बताए बगैर ही वफात पा गईं। अब वो बोल नहीं सकते, लिहाजा मैं बोल रही हूँ। बहुत से लोग आलमी अमन के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोग अमल करें। मैं चाहती हूँ कि हर शख्स जो वो कर सकता है करना शुरू कर दे। मैं खुद भी कुछ ऐसा करना चाहती हूँ ताकि हमारे बच्चे और पोते पोतियाँ जो हमारा मुस्तकबिल हैं ऐसी दुनिया में रह सकें जहाँ वो हर रोज मुस्कुरा सकें। दोस्तों, न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।